روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ایک دن ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد رسول اکرم سے اس نے کہا کہ مجھے یا رسول اللہ موعظہ فرمائیے، اور اس نے موعظہ کی جو درخواست ہے وہ عجیب طریقے سے کی۔ رسول اکرم سے پوچھا اتأذن لی ان اتمنى الموت، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ توجہ کریں، یہ سوال اکثر جو ہے وہ ذہنوں میں بھی آتا ہے، ابھی اس کی طرف بھی آئیں گے۔ اکثر خواتین کہتی ہیں نا ہر بات پر کہ اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی، میں مر جاؤں۔ یہ آدمی آیا اور آنے کے بعد رسول اکرم سے پوچھا اتأذن لی ان اتمنى الموت، یا رسول اللہ کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں، کیا میں موت کو مانگ سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الموت شیء لا بد من، دیکھو موت ایک ایسی شے ہے کہ جو ہونا ہی ہے، جس سے کوئی گریز نہیں ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَسَفَرٌ طویل، اور یہ موت کیا ہے؟ یہ سفر طویل ہے، بہت لمبا راستہ ہے، اس کے اندر موت کے مراحل ہیں، پھر برزخ کے مراحل ہیں، پھر حساب و کتاب اور محشر کے مراحل، ایک سفر طویل۔ ينبغي لمن أراده أن يرفع 10 ہدایا، اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس موت کی تمنا کرے، سفر کے لیے تیار ہو، تو ينبغي اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی موت سے پہلے 10 ہدیہ تیار کرے، 10 ٹوکنز، 10 گفٹس تیار کرے 10 مرحلوں کے لیے۔ یہ 10 مرحلے ہیں، اور ہر 10 مرحلوں پہ 4 رسول اکرم نے اخلاقی نقطے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کس کا ہے؟ الہدیۃ عزرائیل، سب سے پہلا ہدیہ عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ملک الموت کا، جو سب سے پہلے آپ کے پاس ہمارے پاس آنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جناب حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ کرے جب آئیں تو ہم سے خوش رہیں، وہ ابھی بتائیں گے کیوں، بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ حضرت عزرائیل جب آئیں گے تو آپ کے پاس یہ 4 تحفے ہونا چاہیے ان کے لیے۔ دوسرا ہدیہ کس کے لیے؟ کہا الہدیۃ القبر، تیسرا ہدیۃ المنکر و نکیر، چوتھا ہدیۃ المیزان، پانچواں ہدیۃ الصراط، پل صراط کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے۔ چھٹا ہدیۃ المالک، مالک کون ہے؟ وہ کہ جو جہنم کا دورہ خواہ ہے، اس کے لیے بھی ایک ہدیہ ہونا چاہیے، 4 ہدیے۔ ساتواں ہدیۃ رضوان، تمہارے پاس کوئی ٹوکن، کوئی گفٹ، کوئی چیز ہونا چاہیے، ہدیۃ الرضوان، رضوان کون ہے؟ کہ جو جنت کا نگہبان ہے۔ آٹھواں ہدیۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اکرم فرماتے ہیں 8واں ہدیہ تمہارے پاس رسول کے لیے ہونا چاہیے، مجھ نبی کے لیے ہونا چاہیے۔ 9واں ہدیہ ہدیۃ جبرائیل، اور 10واں ہدیہ ہدیۃ اللہ تعالی۔ یہ 10 ہدیہ بیان کیا ہے، اور ہر 10 میں 4 رہنمائی، 4 اخلاقی باتیں، یعنی 40 چیزیں رسول اکرم نے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج 40 چیزوں کو تو بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کو اگر امید رہی، اور امید یہ ہے کہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہر ہفتے اس کو بیان کریں گے۔ اب آئیے پہلی چیز دیکھیں، رسول اکرم سے کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ عجیب سوال کیا انسان نے کہ کیا رسول اللہ میں موت کی، اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ تو اب رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ موت کیا ہے؟ شیء لا بد من، موت ایک ایسی شے ہے کہ جو ہونا ہی ہے۔ تو اب رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا ہاں تمنا کرو یا تمنا نہ کرو، رسول اکرم نے ایک نسخہ دیا۔ نسخہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمنا کرنا ہے یا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے، لیکن اگر تمنا کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تیاری کرو۔ موت کی تمنا اگر کوئی کر رہا ہے تو پہلے تیاری، یہ مذاق میں یوں ہی غصے میں آ کے کہہ دینا اللہ مجھے موت دے دے اور میں مر جاؤں اور میں فلاں ہو جاؤں، یہ موت کی تمنا نہیں ہوتی۔ موت کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ انسان شوق سے، تیاری کے ساتھ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو۔ اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا سفر طویل، یہ سفر بہت طویل ہے۔ یہ کون سا سفر ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، لا بد من ہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے، جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لا بد من، اس سے کوئی فرار نہیں ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے وَلَوْ كُنْتُ يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم چاہے مضبوط قلعوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موت تمہیں آ لے گی، موت تمہیں ڈھونڈ لے گی، موت کا فرشتہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اگر تم چاہے مضبوط سے مضبوط جگہوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
آپ لوگ گھبرا کے سلوات پڑھ رہے ہیں، ابھی کوئی ملک الموت نہیں آیا، آپ تو سلوات پڑھیں اچھی طرح سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یقین جانیے انہی صلواتوں کی برکت سے اگر آ بھی گئے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ معاملہ کریں گے. بھی آپ کے روایت پڑھیں گے. امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یہ جو سفر ہے تمہارا آخرت کا بڑا طولانی سفر ہے، لہٰذا رسول اکرم نے بھی یہی فرمایا سفر طویل، یہ طولانی سفر کے لیے جو تم سامان اکٹھا کر رہے ہو اس پر دھیان دو، اس پر غور کرو. مثال کے طور پر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کو جلدی سے بات کو ختم کروں. اگر ہمیں 100 کلومیٹر جانا ہے، 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے جانا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہ کر واپس آ جانا ہے، تو کیا عقل میری یہ کہتی ہے میں 23 کلو کا 30 کلو کا 40 کلو کا بیگ تیار کروں؟ کیا کوئی بھی عقل مند آدمی گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے 10-15 منٹ کے سفر کے لیے بہت بڑا سا بیگ تیار کرے گا؟ کپڑے رکھے اس کے اندر، ضرورت کوئی نہیں کرے گا. کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ کہے گا بھیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، واپس آ جانا ہے، میں اتنا بڑا بیگ کیوں لے کے جاؤں، میں اتنا لگیج کیوں اپنے ساتھ لے کے جاؤں. اب اگر کوئی 4 مہینے کہیں رکنے جا رہا ہے، آپ فرض کریے آپ نے وطن جا رہے ہیں چھٹیوں پر، آپ جا رہے ہیں 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے، تو اس حساب سے سامان لے کر جائیں گے. اور اگر آپ ایکسٹرا سامان لے کر جا رہے ہیں جو چیزیں وہاں مل جائیں گی تو پھر آپ سے انسان کہے گا بھائی یہ کیوں لے گئے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب زیارتوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، مخصوصاً کربلا جا رہے ہیں، تو وہ جو رئیس کاروان ہوتا ہے وہ گائیڈ لائنز ایشو کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیے وہاں سفر میں افراتفری ہوگی، نجف سے کربلا آپ کو مشی کرنا ہے، واک کرنا ہے، کوئی آپ کا سامان نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی آپ کا سامان. یہ در حقیقت قرآن کی آیت ہے. متعدد جگہ پر پروردگار عالم نے کہا لا تذرو، 2 جگہ پہ لا تذرو اور اللہ تذرو، دونوں تعبیریں ہیں. اللہ تذرو وازرۃ وزر اخری، دیکھو خبردار کوئی بھی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا. یہ کیا؟ یہ قرآن کی تعبیر ہے، یہ انسانوں نے یہاں نہیں بنایا، یہ قرآن کی تعبیر ہے. اللہ تزرو وازرۃ وزر اخری، وہاں ہر ایک اپنا ہی بوجھ اٹھا کر پریشان ہوگا. لہٰذا امیر المومنین فرماتے ہیں جب تم سفر کے لیے تیار ہو تو ہلکا اپنے ساتھ سامان سفر رکھو اور ایسی تیاری کرو کہ طولانی سفر ہے، وہاں پریشان نہ ہو جانا. وہاں نجف سے کربلا کتنا سامان تم کھینچو گے؟ تمہیں تیز تیز چلنا ہے، 3 دن میں واک ختم کرنا ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی سامان لے کر ایسا نہیں جائے گا جس سے وہ پھنس جائے. لہٰذا جو آخرت کا سفر ہے اس کے لیے جو سامان سفر تیار کرنا ہے بڑی ہوشیاری سے. جب ہم اس دنیا کے سفر کے لیے اتنی تیاری کرتے ہیں تو آخرت کا سفر جو سفر ہونا ہی ہے، جس سفر میں مشکلات ہو سکتی ہیں، امام نے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ لابد من. اب یہ جو تمنا کر رہا ہے شخص کہ کیا میں موت کی تمنا کروں، تو یہاں پر اب متعدد روایات ہیں. کچھ جگہوں پر ہم سے کہا گیا ہے موت کی تمنا کرو. سورہ جمعہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے یہودیوں اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. یعنی کیا؟ یعنی سچے لوگ وہ ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں. ہاں، سچے لوگ وہ ہیں جو موت کی تمنا دل میں رکھتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی. لیکن کچھ روایات ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ رسول اکرم منع کر رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول اکرم اپنے کسی صحابی سے ملنے گئے، بیمار تھا، مریض تھا، حالت مرگ اس کے بعد طاری تھی. تو رسول اکرم جب اس کی ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، درد میں ہے. تو رسول اکرم سے اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ مجھے موت دے دے اور میں اس درد سے چھٹکارا پا جاؤں. دیکھیں فرق ہے دونوں تعبیروں میں. ایک جگہ حق اور باطل کے درمیان اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے، انسان تمنا کر رہا ہے موت کی تو جائز ہے، تو جائز ہے. لیکن اگر اس دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے بھاگنے کے لیے، اللہ سے گلا شکوہ کرنے کے لیے موت کی تمنا کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے. رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے اٹھا لے، میں اس درد میں نہیں رہنا چاہتا. تو رسول اکرم نے فرمایا لا تتمنى الموت فانك ان تكو محسنا تزدد احسانا. دیکھو موت کی تمنا نہ کرو یوں ہی، یہ فالتو تمنائیں نہ کرو. اگر تم نیک آدمی ہو، تمہیں صحت عافیت مل گئی تو تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہو. تزدد احسانا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہو، زبردستی موت کی تمنا نہ کرو. وَإِن تَكُوا مُسِيئًا فَتُؤَخَّرُوا تُسْتَعْتَبُوا فَلَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ. اور اگر انسان برا تھا، انسان جو ہے وہ خطا کار تھا، تو موت کی تمنا پھر بھی نہ کرے، چاہے اس کی موت تاخیر سے آئے اور وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکے. تو دونوں اسپیکٹس ہیں یہاں پر. اگر انسان، دوسری روایت میں ایک جگہ اور بھی ہے، رسول اکرم نے فرمایا لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. تم میں سے خبردار
کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اس وجہ سے کہ اس کو اپنی دنیاوی مشکلات سے بھاگنا ہے. اسی لیے بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں انسان ڈپریشن میں ہے, خودکشی کرے لے رہا ہے, خودکشی حرام ہے, خودکشی کرنا شریعت میں حرام ہے. اب وہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ کیا جس نے خودکشی کی ہم اس کے لیے مجلسیں کریں اور فاتحہ پڑھائیں اور دعائیں مغفرت کریں, وہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن خودکشی حرام ہے, حرام کی موت ہے یہ, اس میں کوئی تکلف و تعارف والی بات نہیں ہے. رسول اکرم نے منع کیا, لہٰذا تمنا نہ کرو موت کی تمنا نہ کرو اس بات سے گھبرا کر کے تمہارے اوپر اتنی پریشانیاں آ گئی ہیں. لیکن اس طرف سے دوسری طرف ہم کو یہ بھی تعبیر ملتی ہے کہ موت کی تمنا کرو, موت کا شوق رکھو, اور اگر موت کا شوق رکھتے ہو تو اپنے لیے اس طرح تیاری کرو. اب یہ کیا تیاری ہے؟ تو سب سے پہلا, اچھا تیاری کہاں ہوگی؟ تیاری اسی دنیا میں ہوگی, تیاری وہاں جا کر نہیں ہونے والی ہے. ہاں یہ مزیدار بات ہے. مثال کے طور پر آپ سے یہاں پھر سے آپ سفر کی مثال دوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کہتا ہے بھیا یہ چیز جو ہے وہ یہیں سے لے لو, وہاں جب جاؤ گے تو ایئرپورٹ پہ نہیں ملے گی, ڈیوٹی فری میں فلاں کھانا نہیں ملے گا, فلاں چیز اس محلے میں نہیں ملے گی, جو کھانا پینا لینا ہے ضرورت کا سامان لینا یہاں لے لو, یہاں سستا ملے گا وہاں مہنگا. یہ سب ہوتا ہے, انسان پلاننگ کرتا ہے. رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ موت کے سفر پر جانے سے پہلے یہیں سے تیاری کرو. یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں 40 چیزیں وہ یہاں ملیں گی, وہاں نہیں ملیں گی. وہاں تو دینا ہے, وہاں حاصل نہیں کرنا ہے. لہٰذا وہ 4 چیزیں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے موت کا. شیخ عباس قمی, اس بات کو میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے, شیخ عباس قمی اپنی کتاب منازل الآخرہ میں منزلیں گنواتے ہیں. پہلی منزل, دوسری منزل, منزلوں کے اندر منزلیں, منزلوں کے اندر منزلیں. تو سب سے پہلی منزل موت کی انہوں نے سکرات الموت گنوائے اور پھر موت کی کیفیت گنوائی. اس میں سے ایک سب سے پہلی منزلوں میں سے ایک منزل یہ ہے کہ انسان حضرت عزرائیل کا دیدار کرے گا. یہ دیکھنا, عزرائیل ملک الموت کو دیکھنا خود ایک عذاب ہے, خود ایک وحشت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر, خود یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس کو پار کرنا ہے. رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں, یہ 4 گفٹس, یہ 4 ٹوکنز تم کو عزرائیل علیہ السلام کے لیے تیار کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اگر تمہیں واقعا تیاری کرنا ہے موت کی تو کیا کرو؟ پہلی چیز رضا الخصما, جن جن کی گردنوں پر تمہارا حق ہے اپنا حق سب سے پہلے اتارو. اگر کسی کا حق تمہاری گردن پر ہے تو پہلے اس کا حق ادا کرو. اگر تم سے کوئی ناراض ہے, تم سے کوئی لڑا ہوا ہے, تم سے کوئی کیا کہتے ہیں اختلاف ہے, تو اس کو اپنے سے راضی کرو. رضا الخصما, اپنے دشمن کو اپنے آپ سے راضی کرو. وقضاء الفوائد, اگر ملک الموت کو ملنا ہے, ان سے ملاقات کرنا ہے, وہ مرحلہ تمہارے لیے چاہتے ہو کہ آسانی سے گزرے, تو اپنی قضا چیزوں کو پورا کرو, ادا کرو. نماز قضا ہے, نمازوں کو ادا کرو, ٹالو نہیں. یہ کبھی نہیں پتا کب آ جائے ملنے کے لیے. میٹنگ کا ان کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مہمان, وہ ایک دم سے کھٹکھٹاتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں, کون ہے یہ آ گئے, فون کر کے آتے نہیں, فون نہیں کرتے ہم. یہ ایسے مہمان ہیں جو فون نہیں کرتے ہیں, بغیر فون کرے بغیر اطلاع دیے آئیں گے. اب ہم ویٹ کریں, نہیں صاحب ابھی ہم تو 30 کے ہوں, 40 کے ہوں, 50 کے ہیں, اور 70 پہ آتے ہیں, وہ 80 سال پر آئیں گے, وہ نہیں, وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں. لہٰذا وقضاء الفوائد, اپنی نمازیں قضا ہیں, نمازوں کو ادا کرے انسان, ٹالا مٹولی نہ کرے. روزے قضا ہیں, روزوں کو پورا کرے. حج قضا ہے, حج پر جائے, اس سال نہیں اگلے سال ہو, اگلے سال نہیں تو اگلے سال ہو, اگلے سال نہیں تو پھر اگلے برس نہیں. یہ سب ٹالے نا انسان, یہ انسان کی واجبات ہیں. خمس نہیں دے رہا ہے, خمس نہیں دیا ہے, خمس ادا کرے, تاریخ معین کرے, جتنا ہو سکے دے. کم از کم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں دینے کی کوشش کی. یہ تو نہ ہو کہ بالکل نیگلیکٹ کر دیا. کچھ لوگ بالکل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ اتنا سبھی نہیں ہو پا رہا تو ہم کچھ نہیں کریں گے. نہیں, انسان کوشش کرے اپنے واجبات کو ادا. وقضاء الفوائد والشوق الى اللہ, یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو, پروردگار عالم کی ملاقات کا شوق. تمنا للموت, اور اس تمنا کو دیکھیے, یہ جو مرحلہ ہے میں نے آپ سے عرض کیا خود حضرت عزرائیل سے ملاقات کا, یہ بڑا خوفناک مرحلہ ہے. اور یہ بڑا جب یہ ہماری کئی دفعہ اس بات کو آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں, جب ہماری آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں اور وہ مناظر عالم برزخ کے اور عالم غیب کے ہمارے اوپر عیاں ہونے لگتے ہیں, تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے, بڑا دردناک مرحلہ ہوتا ہے. اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, آپ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اوپر, آدم کے بچوں کے اوپر 3 مرحلے سب سے زیادہ سخت ہیں, اور ان تینوں میں سب سے پہلا
امام فرماتے ہیں کہ جو سب سے سخت مرحلہ ہے وہ ملک الموت کو دیکھنے کا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ آپ نے فرمایا جب قبر سے نکالا جا رہا ہوگا، اور تیسرا مرحلہ کہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جنت میں لے جائے جائیں گے جہنم میں. تو یہ 3 ساعات اور 3 وقت و لمحات بہت سخت ہوں گے. رسول اکرم سے نقل کیا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 1000 تلواروں کے وار برداشت ہیں لیکن ملک الموت کو دیکھنا زیادہ، یعنی 1000 تلواروں کے وار میرے لیے آسان ہے، ملک الموت کو دیکھنا سخت. کون بتا رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین. یعنی یہ جو سختیاں، ایک مرتبہ جناب ابراہیم کے پاس آئے اور آنے کے بعد بڑی خوبصورت شکل میں آئے جناب ملک الموت، اور جناب ابراہیم نے کہا کہ بھیا ہم نے تو سنا ہے آپ کی بڑی خوفناک صورت و شکل ہے. تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ نبی خدا ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم خوبصورت چہرے میں آتے ہیں، اور جو کافر و منافق اور مبغض اہل بیت ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خوفناک شکل میں آتے ہیں. جناب ابراہیم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خوفناک صورت دیکھوں. تو کہا اے نبی اللہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. ملک الموت کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم صاحب برداشت نہیں کر پائیں گے. کہا نہیں میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ اپنا چہرہ گھمائیے اور دوبارہ چہرہ جو ہے پلٹائیے میری طرف. جناب ابراہیم نے چہرہ گھمایا اور چہرہ جیسے ہی پلٹایا تو دیکھا سیاہ لباس میں سیاہ چہرے والا خوفناک ایک شخص ہے، اور جس سے بو آ رہی ہے اور جس کی ناک سے جہنم کی آگ کے شعلے اور دھواں اٹھ رہا ہے. وہ کہنے لگے یہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ کسی بھی کافر کے لیے عذاب دینے کے لیے یہ کافی ہے منظر، کہ انسان یہ چہرہ، یہ خوفناک منظر کہ انسان یعنی انسان اگر اس چہرے کو دیکھ لے تو خود دہل جائے، روح کانپ جائے. صرف وہ عذاب، وہ خود ایک عذاب ہے. چنانچہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے یہاں پر. جناب سلیمان نبی جو تھے اللہ کے، آپ کے بہت قریبی کوئی چاہنے والے تھے، اور تاریخ میں ملتا ہے واقعہ قصص الانبیاء میں کہ آپ کے ایک چاہنے والے تھے، بہت عابد تھے، متقی تھے، پرہیزگار شخص تھے وہ، اور وہ اکثر جناب سلیمان کے پاس آیا کرتے تھے اور جناب سلیمان کے ساتھیوں میں سے تھے. تو متقی پرہیزگار شخص سے ایک مرتبہ صبح یہ صاحب جو ہے وہ دوڑتے ہوئے جناب سلیمان کے پاس آئے، اور اس حالت میں آئے کہ روایت میں ملتا ہے کہ چہرے کا زرد رنگ تھا، ہونٹ اودے ہو چکے تھے، زبان خشک تھی اور گلا سوکھ چکا تھا، اور لگ رہا تھا کہ جان بدن سے نکل جائے گی. دوڑتے ہوئے آئے، ہانپتے کانپتے ہوئے آئے، یا نبی اللہ غضب ہو گیا، یا نبی اللہ غضب، کیا ہوا؟ کہا میں نے ملک الموت کو دیکھ لیا. کہا یہ کیا؟ کہاں ملک الموت کو دیکھ لیا؟ اور یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا یہ حالت میری اس وجہ سے ہے کہ میں نے ملک الموت کو دیکھ لیا. کہا کیسے دیکھا؟ کہا آج صبح ابھی بھی میں بازار میں تھا اور ملک الموت آئے میرے سامنے خوفناک صورت میں، اور مجھے دیکھ کر گھور رہے تھے، اور وہ منظر میرے لیے اتنا خطرناک تھا کہ میں اب دوبارہ کبھی اس منظر کو نہیں دیکھنا چاہتا. یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی ہواؤں کے اوپر طاقت ہے، قدرت ہے، آپ مجھے ہوا کے ذریعے ہندوستان بھجوا دیے. روایت میں جملہ ہے. جناب سلیمان نے دعا کی، ہواؤں کو حکم دیا، اس بندے خدا کو ہواؤں نے اٹھا کر ہندوستان پہنچا دیا. اگلے دن جناب سلیمان کا دربار سجایا گیا، تمام خلائق عالم جناب سلیمان کے دربار میں موجود. جناب اسرائیل بھی تشریف لائے، اور جناب سلیمان نے جیسے ہی دیکھا اسرائیل آئے، کہا اے اسرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے دوستوں اور ہمارے چاہنے والوں کو ڈرا رہے ہیں آپ. کہا یا نبی اللہ ایسا تو میں نے نہیں کیا. کہا نہیں، کل واقعہ ہوا ہے، میرے پاس ایک آدمی آیا اور میرا اچھا چاہنے والا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور وہ اس عالم میں میرے پاس آیا کہ اس کی روح کاپی ہوئی تھی، لرز رہا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، چہرے کے اوپر موت کے آثار تھے اس کے، اور اس نے یہ بتایا کہ اس کی حالت آپ نے کی ہے، چونکہ آپ نے گھور کے اس کو دیکھ لیا. اتنا ڈر گیا تھا وہ کہ نبی خدا کے پاس آیا. جناب اسرائیل نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد مجھے یہ پورا قصہ بتایا، اور اس نے مجھ سے دعا مانگی کہ میں ہندوستان چلا جاؤں. میں نے اس کو فی الحال ہندوستان بھیج دیا، لیکن یہ اللہ کے بندوں کو آپ ایسے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ کہا کہ اے نبی اللہ مجھے اب سمجھ میں آیا پورا ماجرا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب کل صبح شروع ہوا دن تو اللہ کی طرف سے مجھے ایک فہرست دی گئی کہ ان لوگوں کی روح قبض کرنا ہے. ہم اپنے سفر پر اور ماموریت پر نکل گئے، ایک ایک کی روح قبض کر رہے تھے، ایک ایک کی روح قبض ہو رہی تھی. اور ہم نے بازار میں جب کسی کی روح قبض کرنے میں جا رہا تھا تو میں نے بازار میں اس شخص کو دیکھا جس کا آپ نے ذکر کیا. جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں اس کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا. میں اس کو دیکھ کر گھور نہیں رہا تھا، میں اس کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا. کیوں تعجب کر رہا تھا؟ چونکہ مجھے اس شخص کی روح قبض کرنا تھی ہندوستان میں فلاں جگہ فلاں ساعت میں،
اور میں یہ تعجب کر رہا تھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے، اور وہ مجھے دیکھ کر آپ کے پاس آیا، اس نے دعا مانگی اور آپ نے اس کو ہندوستان بھیج دیا۔ چنانچہ میں اپنی ماموریت پہ گیا ہندوستان، میں نے وہاں اس کو پایا، میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ انسان اس مرحلے کو، جناب ملک الموت کی اس دیدار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اگر موت کی اتنا شوق ہے، موت کی اتنی تمنا ہے، تو پہلے یہ 4 چیزیں کرو، اور موت کی تمنا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ اور پھر سیکنڈ مرحلہ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ہدیۃ القبر، قبر کی تیاری کرو۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں قبر کے وہ ہدایا بیان کروں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ قبر کے لیے کیا تیاری کریں۔ کہا صلاۃ اللیل، ترک النمیمہ، استبراء من البول وقراءۃ القرآن۔ انسان کو چاہیے کہ نماز شب کو نہ چھوڑے۔ نماز شب مستحب ہے ہمارے ہاں، نماز واجب ہی کو جو ہے وہ کاہلی کے ساتھ اور بڑی مشکل اور دشواری کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر دیں، بڑی بات۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں اگر چاہتے ہو قبر تمہارا استقبال کرے، قبر میں تمہارا جو ہے وہ، تمہاری قبر جو ہے وہ تاریک نہ ہو، نورانی ہو، تو کم از کم کوشش کرو جتنی ہو سکے۔ آپ سے نہیں کہا گیا ہے 11 ہی کی 11 رکعت پڑھو، جتنی ہو سکے، سونے سے پہلے پڑھ لو، جاگنے کے بعد پڑھ لو، نماز فجر سے پہلے پڑھ لو، نماز فجر کے بعد بھی اگر وقت نہیں مل پایا نماز فجر سے پہلے، تو نماز فجر کے بعد قضا کی نیت سے پڑھیں۔ یہ وہ مستحب کام ہے کہ جس کو آپ قضا کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں، اتنا اہم ہے نماز فجر، نماز شب کا پڑھنا۔ فرمایا ترک النمیمہ، غیبت کو چھوڑو، ایک دوسرے کے پیچھے برائیاں کرنا چھوڑو، اب انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ وہ استبراء البول، اور اپنی طہارت کا خیال رکھو۔ قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے سے انسان کی قبر نورانی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شوق موت بڑی عظیم چیز ہے، لقاء اللہ کا شوق بڑی عظیم چیز ہے۔ انسان شوق رکھے شہادت کا، انسان شوق رکھے موت کا۔ آپ کے سامنے آج حسب دستور یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہے ان اصحاب کا ذکر ہونا ہے کربلا میں، امام حسین کے ان اصحاب کا جن کا ذکر معمولاً نہیں ہو پاتا۔ جناب بریر بن خزیر حمدانی، جناب امام حسین علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے اندر شوق لقاء اللہ تھا، جن کے اندر شوق شہادت تھا، اور اسی شوق اور تمنا کے ساتھ جی رہے تھے۔ اور آپ کی بڑی منزلت ہے، میں بس 2 منٹ لوں گا کہ جو ہے وہ ان کی تاریخ اور پھر کربلا ان کی شہادت کا منظر۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ جلیل القدر صحابی تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے کوفے میں رہتے تھے، اور کوفے کی مسجد میں آپ درس دیا کرتے، درس تفسیر قرآن، اور آپ کو سید القراء کہا جاتا تھا، یعنی آپ قاریوں کے سردار تھے، جو قرآن پڑھتے تھے، اس ماسٹر آف ریسائٹرز جسے کہا جائے، اور لوگ آپ سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس زمانے میں بھی آپ کتابیں لکھا کرتے تھے، اور اہل بیت کے خاندان کے بڑے چاہنے والے تھے۔ اور جب آپ کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے بیعت کا، اور آپ نے مدینہ چھوڑا، مکے کی طرف آئے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد کی چنگل سے بچتے ہوئے کسی صورت سے کوفے سے نکلے اور اپنے آپ کو مکے پہنچایا، اور مکے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوئے، اور پھر وہاں سے 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ اور سب سے پہلا جو آپ کا تاریخ میں کربلا کے حوالے سے جو آپ کی جو ہے وہ تاریخ بیان کی جاتی، وہ یہ کہ امام حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب جناب عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے خیمے یہاں لگائے جائیں، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہاں ہونا قتل رجالنا، ہاں ہونا سفک دماؤنا، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہاں ہمارے خیمے جلائے جائیں گے۔ اس وقت کے جب جناب امام حسین کا خطبہ ختم ہوا، تو اب یہاں پر جناب بریر حمدانی کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کھڑے ہونے کے بعد اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت شجاع تھے، بہت طاقتور تھے، بہت شجاع تھے، اور کربلا میں آپ کی عمر تقریباً 60-61 سال بتائی جاتی ہے، یعنی 60-61 سال انسان بڑھاپے کی طرف ہے۔ اور آپ کھڑے، اور آپ نے کھڑے ہو کے اظہار وفاداری اس طرح کیا کہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، لقد من اللہ بک علینا ان نقاتل بین یدیک، اے فرزند رسول، پروردگار عالم نے ہمارے اوپر احسان کیا آپ کے ذریعے کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کے ہم رکاب ہو کے جنگ کر سکیں، تقطع فی اعضائنا، کہ ہمیں آپ کی نصرت کے درمیان، آپ کی نصرت کرتے ہوئے ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس طریقے سے کھڑے ہو کے آپ نے اظہار وفاداری، ثم یکون جدک شفیعنا یوم القیامہ، تاکہ آپ کے جد قیامت کے دن ہمارے شفیع قرار پائیں، ہماری شفاعت کریں۔ اور کربلا میں جب آپ آئے ہیں، یہ 2 محرم کو آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور کربلا میں جب امام حسین نے 9 محرم کو چراغ گل کیا تھا، اور چراغ بجھا کے کہا میں نے اپنی بیعت تم پر سے اٹھا لی،
تب پھر آپ کھڑے ہوئے اور اظہار وفاداری کیا اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی. اور امام حسین سے، اچھا آپ بڑے فصیح تھے اور بڑے بلیغ تھے. دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی تاریخ پڑھنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ ہمیں مقصد امام حسین سمجھ میں آئے گا. آپ نے اس وقت 9 محرم کی شب، 10 محرم کی شب 9 محرم کو آپ نے رات میں امام حسین سے اجازت لی کہ مولا مجھے اجازت دیجیے میں ایک دفعہ جا کر پسر سعد سے، عمر بن سعد سے بات کروں، شاید وہ ہدایت پا جائے. یہ لوگ یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ لوگ یہاں جہاد جنگ کرنے نہیں آئے تھے، یہ لوگ یہاں ہدایت کرنے آئے تھے. جناب بریر بہت فصیح اور بلیغ مناظر تھے، علم کلام پر ان کا عبور تھا. آپ گئے ہیں اور جانے کے بعد اس طریقے سے داخل ہوئے اس خیمے میں کہ آپ نے سلام نہیں کیا. اور جب آپ نے سلام نہیں کیا تو عمر ابن سعد نے کہا کہ اے بریر، اے حمدانی، کیا میں مسلمان نہیں ہوں جو تم مجھے سلام نہیں کرتے ہو؟ کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ نے جواب جوش و شجاعت میں دیا. اب دیکھیے خود شب کی تاریکی میں اتنے حساس حالات میں اکیلے دشمن کے خیمے میں جانا، یہ کم بہادری ہے، یہ کم بہادری ہے. 60 سال یعنی اس طریقے سے آپ جا رہے ہیں جس سے ایک جوان رانا، ایک شجاع شخص جاتا ہے. کہا کہ کیا مسلمان نہیں ہو، تم نے مجھے سلام نہیں کیا؟ کہا کہ میرا عقیدہ ہے رسول کے اوپر، کعبے کے اوپر، اللہ کے اوپر، قرآن کے اوپر، تو مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ کہا کہ اے عمر سعد، اگر تجھے میں کافر سمجھتا ہوں، دشمن کے سامنے اس طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا یہ حسینی اصحاب کا کردار ہے. کہا میں تجھے کافر سمجھتا ہوں. اگر تجھے اتنی شعور اور معرفت ہوتی کہ تو اللہ کو پہچانتا، رسول کو پہچانتا، کتاب کو پہچانتا، تو آج کربلا میں یہ وقت نہ آتا کہ حسین کے بچے پیاسے ہوتے اور نہر بہہ رہی ہوتی، نہر کا پانی بہہ رہا ہوتا. تو نے نہر کا پانی حسین کے بچوں پر بند کر دیا، یہ تو نے کیسا غضب کیا؟ جواب دیتا ہے ملعون کہ میں شہر ری کی لالچ میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جناب بریر کھڑے ہو کے واپس آئے، غصے کے عالم میں تھے اور کہا کہ مولا اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی، وہ شہر ری کے طمع میں ہے. 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی ہے. جناب بریر، بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ ہر شہید ہر طریقے سے آمادگی کر رہا تھا اور ایک دوسرے کو جوش شجاعت دلا رہا تھا، لیکن جناب بریر کے لیے ایک عجیب منظر پیش کیا گیا ہے. جناب بریر نے صبح عاشور مذاق کرنا شروع کیا، مزاح کر رہے تھے آپ، خوشی کا عالم تھا. کیوں؟ یہ عملی طور پر بتا رہے تھے کہ ہم کس سعادت کے راستے پہ ہیں، کس خوشی کے راستے پہ ہیں. امام حسین کے ساتھ شہید ہونا خوشی کا سبب ہے. لہٰذا جب آپ نے مزاح فرمایا تو عبد الرحمن نے کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو آج کے دن؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اپنے رسول اللہ، ہمارے رسول کے نواسے شہید ہونے والے ہیں، یہ وقت مذاق کا ہے؟ تو کہا قسم بخدا نہ کبھی میں نے جوانی میں مذاق کیا، نہ کوفے میں کسی نے مجھے مذاق کرتے دیکھا. اب میں بڑھاپے میں آ کے کیا مذاق کروں گا، لیکن میں تم سب کو جوش شہادت دلانا چاہتا ہوں، میں تم سب کو جوش شہادت دلانا چاہتا ہوں. یہ کردار تھا جناب بریر کا کہ جن کو امام حسین کی جو شعبان کی زیارت ہے 15 شعبان کی، اس میں سلام دیا گیا ہے، السلام علیکہ یا بریر بن حمدانی، آپ پر سلام و بریر بن خزیر حمدانی پر. اور پھر 10 محرم کو آپ اس طریقے سے میدان کربلا میں گئے ہیں کہ جناب حر بن یزید ریحائی کے بعد سب سے دوسرے نمبر پہ آپ گئے ہیں، اور میدان جنگ میں اس طرح آپ نے جنگ کی کہ 60 سال کی عمر ہے اور جنگ اس طرح کر رہے تھے جس طرح ایک جوان جنگ کرتا ہے، اور رجز پڑھتے جاتے تھے، رجز پڑھ کے آپ جنگ کرتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ نے دشمنوں کو للکارا کہ آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو، اور ایک دشمن جب آیا اور مباہلہ کیا اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اس کے اوپر لعنت کی تو اس نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور جناب بریر کے اوپر حملہ کیا. جناب بریر نے اس تلوار کے وار کو روکا اور اس کے سر کے اوپر ایسا وار کیا کہ اس کا سر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد سب نے مل کر جناب بریر کے اوپر حملہ کیا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک ظالم نے جناب بریر کی پشت پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ جناب بریر زمین پر گرے. اب جب جناب بریر زمین پر گرے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے وہ ظالم آیا اور آنے کے بعد اسی نیزے کو اتنی کس کے دبایا کہ جناب بریر کے سینے سے وہ نیزہ نکل گیا، اور اسی اثنا میں آپ کی روح جنت کو پرواز کر گئی. بس میں آخر میں یہ جملہ کہوں گا کہ تاریخ نے یہ منظر دکھایا کہ جناب بریر کو دشمنوں نے گھیر کر مارا تھا، لیکن میں جناب بریر سے کہوں گا اے بریر، آپ کی شہادت تو ہو گئی اور آپ کے اوپر یقیناً رونے والے روئیں گے، لیکن جس طریقے سے زہرا کے لال کو کربلا کے میدان میں گھیر کر مارا
گیا، اس طریقے سے کسی شہید کو نہ مارا گیا۔ یقیناً آپ کے اوپر ایک نیزہ وار کیا گیا تھا، لیکن حسین مظلوم کے اوپر نیزے بھی آتے تھے، تیر بھی آ رہے تھے، تلواریں برس رہی تھی۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ امام حسین کے اوپر پتھر مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، ظالم کند خنجر لے کر آگے بڑھا، سر و گردن میں جدائی ہوئی، کربلا کی زمین کو لرزا ہوا۔ امام سجاد نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبد الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین و مؤمنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس دنیا میں ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی شیعیان امیر المومنین بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو معرفت اور محبت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو اس دنیا کی پورا شوب حالات اور ہواؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔